میں نے 4 سال مسلسل محنت کی صرف اور صرف 9 سیکنڈ کی ریس کے لیے، اور لوگ جب 2 مہینوں میں اپنے ہارڈ ورک کا رزلٹ نہیں دیکھتے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات کہی ہے یوسین بولٹ نے، وہی یوسین بولٹ جو اس پلینٹ پر سب سے تیز دوڑنے والا انسان ہے، جس کی سپیڈ کو صرف ایک ہائی ڈیفینیشن کیمرہ ہی ریکارڈ کر سکتی ہے، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک انسان چیتے کی رفتار سے بھی دوڑ سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جس گاؤں میں یوسین بولٹ پیدا ہوا تھا، اس گاؤں میں نہ تو بجلی تھی اور پینے کا پانی بھی نہ ہونے کے برابر تھا، اور ان کی فیملی بھی بے حد غریب تھی۔ لیکن اس کے باوجود یوسین بولٹ نے 3 اولمپکس میں 8 گولڈ میڈل جیت کر ثابت کر دیا کہ اگر آپ کے اندر دل سے کچھ کر جانے کی خواہش ہے تو اس دنیا میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے۔ جب 2004 میں یوسین بولٹ نے اولمپکس کے لیے کوالیفائی تک نہیں کیا اور بری طرح سے ہار کر باہر ہو گیا تو لوگ کہنے لگے کہ میڈل تو چھوڑ، وہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی تک نہیں کر پایا۔ یہاں تک کہ اس کے کوچ بھی اسے 100 میٹر چھوڑ کر 200 میٹر رننگ کے لیے کہنے لگے۔ ایسے حالاتوں میں خود کی چوٹ دنیا کی سننے والے تو لاکھوں ملیں گے، لیکن انہی حالاتوں میں بولٹ نے دنیا کی چوٹ خود کی سن رہا تھا۔ بنا کچھ سوچے ہی وہ اگلی اولمپکس کے لیے تیاری کرنے لگے۔ 4 سال کی انسٹاپیبل ٹریننگ اور ہارڈ ورک کے بعد 2008 اولمپکس کے لیے یوسین بولٹ کے ارادے بالکل مختلف تھے۔ اس نے نہ ہی 100 میٹر، 200 میٹر اور 400 میٹر کی ریس جیتی، بلکہ 100 میٹر کا فاصلہ 9.58 سیکنڈ میں طے کر کے دنیا کے سارے ریکارڈ توڑ کر ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا، اور وہ ایک لڑکھڑاتے ہوئے اسپرنٹر سے ایک ورلڈ چیمپئن بن گیا۔ جس بولٹ نے 2004 اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہیں کیا تھا، اس بولٹ کو 2008 اولمپکس میں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کی اوور نائٹ سکسیس کے پیچھے اس کی سالوں کی محنت ہوتی ہے، اس کے سالوں کا ڈیڈیکیشن ہوتا ہے، ہارڈ ورک ہوتا ہے، تب جا کر کوئی بندہ اپنے ڈریم کو اچیو کرتا ہے۔ لیکن دنیا کو لگتا ہے کہ بندے کو سکسیس راتوں رات مل گئی، لیکن اس رات کے پیچھے سالوں کی محنت اور ٹریننگ سے کچھ ہی لوگ خبر ہوتے ہیں۔ جب ایک رپورٹر نے بولٹ سے پوچھا کہ آپ کو تو سکسیس راتوں رات مل گئی، آپ تو راتوں رات کامیاب ہو گئے، زیادہ ہارڈ ورک نہیں کرنا پڑا، تب بولٹ کا جواب تھا ہاں، لیکن یہ رات بہت لمبی تھی، کیونکہ یوسین بولٹ کہتے ہیں کہ ان 4 سالوں میں جب بھی صبح اٹھتا تھا تو یاد آتا تھا کہ آج تو بہت ٹف ٹریننگ ہے، اس لیے نہیں جاتا، پر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑتا تھا، اور میں نے کبھی بھی اپنی ٹریننگ کو مس نہیں کیا۔ شاید اسی وجہ سے وہ 9 سال تک ٹاپ پر رہے۔ دیکھو، دنیا تمہاری کامیابی دیکھے گی، اس کے پیچھے سالوں کی محنت اور ڈیڈیکیشن نہیں، کیونکہ 2004 میں یہی بندہ تھا جس نے اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے کوچ بھی اسے کہنے لگے کہ تم 100 میٹر کی ریس کے لیے بنے ہی نہیں ہو، اور اس کے پیچھے تھی اس بندے کی ہائٹ۔ لیکن اس بندے نے بھی ہار نہیں مانی، سالوں تک ہارڈ پریکٹس اور ٹریننگ کی، نہ دوستوں سے ملنا، نہ پارٹی کرنا، نہ گھومنا، بس جاری تھی تو پریکٹس اور پریکٹس۔ جب ساری دنیا کہتی تھی کہ بس کر بولٹ، تب بولٹ خود سے کہتا تھا کہ تھوڑی اور زور لگا۔ جب ساری دنیا کہتی تھی کہ بولٹ تک جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تب بولٹ خود سے کہتا تھا تبھی تو جینے کا اصلی مزہ آئے گا۔ اور اسی محنت نے بولٹ کو دنیا کا سب سے تیز دوڑنے والا انسان بنا دیا، اور ان لوگوں کو رانگ پروف کر دیا جو کہا کرتے تھے کہ تم سے نہ ہو پائے گا، کیونکہ بولٹ کو دنیا پر نہیں خود پر یقین تھا کہ وہ کر پائے گا، اور اس نے کر کے ہی دکھایا۔ 2008 کے اولمپکس میں ورلڈ ریکارڈ توڑ رہا تھا، اور کچھ ایسا ہی پاورفل ریونج ہوتا ہے ایک پاورفل بندے کی اپنی ناکامیوں سے اور ناکامیوں کی درد سے۔ بیکاز سکسیس راتوں رات نہیں آتی، لیکن ایسی رات ضرور آتی ہے، لیکن اس رات سے پہلے ناکامیوں کی درد سے گزرنا پڑتا ہے، کئی سالوں کی محنت کے دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب ساری دنیا کہے گی کہ بس کر، تب خود سے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ تقدیروں کے بھروسے بیٹھنے سے قسمت کی لکیریں کبھی نہیں بدلتی۔ اس لکیروں کو بدلنے کے لیے خود کو ہارڈ ورک کی بٹی میں اپنے صبر کے ساتھ خود کو پکانا پڑتا ہے، کیونکہ اپنا بھی ایک ایسا ڈریم ہونا چاہیے جو زمانے کے سامنے اپنی جیت کی دھوم مچائے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو اینڈ گڈ بائے۔